بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف. اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلسوں میں بھی اس سورت کی ہر آیت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھیں. گزشتہ مجلس سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، جس کا اصل نام تھا راعیل، اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا، پھسلایا اور گناہ کی دعوت دی. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ. اس پر بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ بیان کر دی. آگے یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا، اس کو کوئی شرعی دلیل نہیں دی. وہ عورت بادشاہ کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کو کوئی شرعی دلیل نہیں دی کہ دیکھ زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کو عقل سے سمجھایا. کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. بھائی، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ عزیز مصر نے مجھے خریدا، مجھے بڑا کیا، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری پرورش کرتا ہے، میرا مربی ہے. اس نے مجھے ٹھکانہ دیا. میں تو لاوارث ہو گیا تھا، مجھے میرے بھائیوں نے پھینک دیا تھا. اس نے مجھے ٹھکانہ دیا. اب اس کے گھر میں بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک گویا یوں کہا کہ میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں اس کے ساتھ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ زلیخا کو عقل سے سمجھایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو مجھے جس گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو یہ گناہ کرنا گویا کہ در حقیقت عزیز مصر تیرے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے. اس کے ساتھ میں کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ انہ رب احسن مثوایا. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت ہمیں وفاداری سکھلاتی ہے. احسان کا بدلہ احسان، احسان کا جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم ان کے ساتھ احسان کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہی سے چکایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو. اگر تم اس کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکا سکتے تو کم از کم اس کی تعریف کر دیا کرو، یہ بھی اس کا شکر ہے. اس کے لیے 2 اچھے بول دیا کرو، یہ بھی اس کا شکر ہے. ہاں، بلکہ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اخلاق کی بلندیوں میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی تم اچھائی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ بھی تم احسان کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہے. 1-2 واقعات میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتلائے تھے. ایک واقعہ آج اور بتلا دیتا ہوں کیونکہ تاریخی واقعہ ہے. کم سے کم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تاریخ کا بھی علم اور نالج ہو جاتی ہے، اس لیے واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں. جب مکہ فتح ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم. کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا.
حالانکہ مکہ والوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، شہر سے نکالا تھا، طرح طرح کی پہلے 13 سال تکلیفیں پہنچائی تھی، معاف کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی ایک غزوہ ہوا، غزوہ حنین۔ غزوہ حنین طائف کے قریب ایک جگہ ہے غزوہ حنین، وہاں ایک غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی۔ اس موقع پر مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو اس وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ اللہ کی شان کے اس غزوے میں مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، بکریاں، اونٹ، قیدی، بہت مال ہاتھ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ مال غنیمت، قرآن کا حکم ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، آپ کی عادت یہ تھی کہ مال غنیمت لوگوں میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ غزوہ حنین پر جو مال غنیمت آیا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو زیادہ دیا۔ یہ بات مدینہ کے کچھ انصاروں کو اچھی نہیں لگی۔ ان میں کچھ نوجوان تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، ہم کو محروم کر دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون سے لت پت ہے۔ ان کے زبان کے الفاظ یہ تھے، جب مصیبت کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے، جب مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے تو مکہ والوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ بات ان کے کچھ نوجوانوں نے کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، تو آپ نے انصار کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا وہی بات تم لوگوں نے کہی ہے جو میں نے سنی ہے؟ تو انصار کے بڑے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح کی بات کرنا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے جو عقل مند ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ہاں، کچھ کم عمر جوانوں نے جوش میں آ کر یہ بات کہہ دی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک زبردست خطبہ دیا، اس خطبے کے چند الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے انصار، کیا تم وہ نہیں تھے کہ تم آپس میں دشمن تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو آپس میں دوست بنا دیا۔ انصار کے جو دو قبیلے تھے اس پہ برسوں سے لڑائی چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان میں صلح کرائے۔ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت کا نور عطا کیا۔ کیا تم مفلس نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالا مال کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات یاد دلائے۔ اس موقع پر پھر آپ نے آگے فرمایا، انصار تم جواب میں یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن تم نے یہ نہیں کہا۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، تم کو مکہ والوں نے نکال دیا، ہم نے تم کو سہارا دیا، تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، ہم نے تمہاری مدد کی، تم گھر چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ لیکن اے انصار، یہ سنو، تم نے اس طرح کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ میری تمہارے ساتھ محبت یہ ہے کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان لوگوں کو تو میں نے، مکہ والوں کو، تالیف قلب کے لیے مال دے دیا، ان کو لڑائی میں بہت نقصان ہوا، ان کو ذلتیں اٹھانی پڑی، مشقتیں اٹھانی پڑے، ان کو لڑائی میں نقصان ہوا، میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کا دل اسلام سے مانوس ہو جاوے، اسلام سے کنیکٹ ہو جاوے، اس لیے میں نے ان کو کچھ مال زیادہ دیا۔ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور تمہارے دلوں میں تو اسلام پیوست ہو گیا ہے، اگر تمہارے ساتھ میں کبھی اس طرح کا معاملہ کروں تو مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو اس موقع پر زیادہ دے دیا۔ انصار سنو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ جب اپنے گھر واپس جائیں گے تو اونٹوں کے ساتھ بکریوں کو لے کر جائیں گے، اور تم مدینہ واپس جاؤ گے رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے، تم مدینہ واپس جاؤ گے رسول اللہ، یہ مکہ والے جائیں گے تو اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر واپس جاؤ گے، تم اس تقسیم سے، اس بٹوارے سے راضی نہیں ہو۔ یہ جب بات انصار نے سنی، ان کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر ہجرت کا امر نہ ہوتا اور میرے مقدر میں ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا،
میں انصار میں سے ہوں۔ اگر ساری دنیا ایک گاٹی پر چلے، انصار ایک گاٹی پر چلے، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ اس موقع پر انصار کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مکہ جا کر نہ رہنے لگے، وہاں شفٹ نہ ہو جائے، تو آپ تو مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب میری پوری زندگی رہے گی انصار کے ساتھ۔ کہاں رہے گی؟ یہ آپ نے احسان کا بدلہ دیا، یہ وفا سکھلائی کہ انصار نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، اب میں کبھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ انصار نے مجھے کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ ایسی مدد کی کہ اس جماعت ہو کہ اس جماعت کو ہی انصار کہا جانے لگا کہ یہ تو انصار کے کیا معنی؟ مدد کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایسی مدد کی جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، پوری جماعت کو کہا جانے لگا انصار ہے۔ تو وہ جو ان کی حالانکہ مکہ فتح ہو گیا، آپ وہاں جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے۔ اب رہوں گا مدینہ میں، انصار کے بیچ میں ہی رہوں گا۔ یہ ان کے وفا کا آپ نے احسان چکایا کہ تم یہ سمجھتے ہو میں واپس چلا جاؤں گا، نہیں، تمہارے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں۔ خیر، اس موقع پر چونکہ مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وفا کا سبق ملتا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر احسان کرنے والوں سے کیسی وفائی کا معاملہ، کسی نے آپ کے ساتھ ذرا برابر احسان کیا، آپ نے اس کا کئی گنا کر کے واپس چکایا ہے، کئی گنا کر کے واپس چکایا ہے۔ یہ ہے، یہی بات یوسف علیہ السلام نے ذکر کی کہ انہو ربی احسن مثوائے، میرا مربی ہے تیرا شوہر جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، اس کے ساتھ میں نمک حرامی نہیں کر سکتا ہوں۔ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ ناانصافوں کو کامیاب نہیں کرتا، اللہ ناانصافوں کو کامیاب نہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہاں قرآن یوں کہتا ہے کہ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا ارادہ آ رہا تھا، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو ممکن تھا کہ یوسف گناہ کر لیتے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم چلتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب یہاں پہ چونکہ عربی لحاظ سے، عربی لینگویج اور گرامر سے کچھ بات سمجھتے ہیں، شاید سمجھ میں وَلَقَدْ، ایک ہے ہمت بھی اور ہم بِہا۔ ہمت بھی سے پہلے لقد ہے، لقد کے معنی تاکید کے لیے آتے ہیں، دو تاکیدی لفظ کہ زلیخا نے ڈبل پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اور جہاں یوسف کے بارے میں فرمایا کہ وہاں لقد نہیں آیا، وہاں ہے وہم بِہا، یعنی یوسف کے علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خیال آ رہا تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ یہاں علماء نے ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ذکر کی کہ بھائی گناہ کے خیالات سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے، بڑے سے بڑا نیکی کے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ جاوے، تقوی کے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ جاوے، لیکن نیکی کا خیال، گناہ کا خیال تو سب کو ہی آ سکتا ہے۔ گناہ کے خیال سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، چاہے بڑے سے بڑے مقام پر کیوں نہیں پہنچ جاوے، گناہ کا خیال تو آ ہی سکتا ہے، لیکن اب وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خیال پر عمل کتنا کرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے جو ہے نا وہ گناہ کے خیال پر پکڑ نہیں کی۔ گناہ کسی آدمی کے دل میں صرف خیال آئے یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس عورت کے ساتھ فلانا کر لوں، ڈھمکنا کر لوں، یہاں چلے جاؤں، پھر اس کے ساتھ آدمی کبھی، جیسے ذوالفقار صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے ہم سب کے خیالات کو سے درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، ورنہ ہم اپنے خیالات میں کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کر چکے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، نوجوانوں کو کہا ہے، نوجوانوں کی مجلس میں، یہ تو اللہ نے خیالات کو معاف کر دیا ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنے خیالات میں کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کر چکے ہیں، کتنوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کر چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس امت سے خیالات کو درگزر کر لیا۔ تمہارے دل میں گناہ کا، دیکھو خیال کہتے ہی اسے ہے کہ جو آ کر چلا جاوے، خیال کہتے ہی اس کو ہے جو کیا ہے، آ کر چلا جائے۔ اگر تم نے اس کو دل میں جما دیا اور پھر اس پر عمل کر لیا تو پکڑ ہے، صرف خیال آ گیا تو شریعت کہتی ہے معاف ہے۔ اللہ کا ایک احسان سنو، اللہ یوں کہتا ہے کہ تم نے گناہ کا خیال تمہارے دل میں آیا، کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ کر لیا پکڑ ہے۔ اور نیکی کے بارے میں سنو، تمہارے دل میں نیکی کا خیال بھی آ گیا ہے تو ایک نیکی ہے، کر لیا تو 10 ہے۔
اللہ کا احسان ہے، کتنی بڑی اس کا احسان ہے امت پر کہ تمہارے دل میں صرف نیکی کا خیال آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے خیال آیا نا، اچھا خیال ہے، اس پر ہم تمہیں ایک نیکی دیں گے. عمل کی نوبت نہیں آئی تو بھی تم ایک نیکی تو تم کو مل ہی گئی، لیکن عمل کر لیا تو 10. تو خیر یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہی کہہ رہا اگر ہماری دلیل ان کے ساتھ ہماری مدد نہ آتی. کیا مدد آئی؟ اللہ کی کیا دلیل انہوں نے دیکھ لی؟ لولا ارى برہان ربی. بعض مفسر یوں کہتے ہیں کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے آ گئی. وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا کیا کر رہا ہے تو؟ نبی کا بچہ ہے، نبی کی اولاد میں سے ہے، تو ایسا کام کر سکتا ہے؟ سنبھل گئے. بعض مفسر کہتے ہیں اس موقع پر اللہ کے احسانات اللہ نے یاد دلا دیے. وہ اللہ جس نے تم کو کنویں میں سے نکال کر بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا، اس رب کی نافرمانی کر سکتے ہو؟ اس رب کی کیا کر سکتے ہو؟ نافرمانی کر سکتے. اور بھی مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے دلی کہ اللہ نے اس موقع پر کیا بات یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے رک گئے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ یوں کہہ رہا ہے اسی طرح ہم ہمارے نیک بندوں سے برائیوں کو، بدکاریوں کو دور کر دیتے ہیں. بھائی ہم میں سے لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. جو اللہ کے دوسرے نیک اولیاء ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہوں سے حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں گناہ کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا ہے اللہ. کیا وہ گناہ ان کے قریب ہی نہیں پھڑکتے ہیں. یا اللہ یوں کہہ رہا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ ہم ہمارے نیک بندوں سے گناہوں کو ہی دور کر دیتے ہیں اور بدکاری کو ان سے ہٹا دیتے ہیں. وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. انہ من عبادنا المخلصین. یوسف تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. دیکھو اللہ کے اخلاص کی بڑی قدر ہے، نیک نیتی کی بڑی قدر ہے. جو بندہ نیت کے لحاظ سے نیک ہوتا ہے نا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. آج نہیں تو کل اللہ اس کی فتنوں سے حفاظت کرتا ہے. نیک نیت بندہ بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے دل کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ کے اخلاص کی، نیک نیتی کی بڑی قدر ہے. ایک واقعہ سنا کر، واقعہ تھوڑا لمبا ہے کہ نیک نیتی پر اللہ کیا دیتا ہے. جو بندہ نیک نیت والا ہوتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ اس کے دل صاف رہتا ہے، جذبات اچھے ہیں، نیتیں اچھی ہے. دیکھو دل کے حال کو اللہ جانتا ہے. میں کسی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، میرے اندر گڑبڑی ہے، میں مسکرا کر مل رہا ہوں لیکن اندر اس کے لیے کینہ ہے، اللہ جانتا ہے. یعلم کیا ہے، انہ علیم بذات الصدور یعلم السر واخفی. تم دل میں کیا خیال پکاتے ہو، کیا تمہارے دل میں آتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ایک واقعہ کتاب میں، چونکہ اسی آیت کے ضمن میں کہ واقعہ لکھا ہے تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. واقعہ تھوڑا لمبا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ دو دوست تھے. ایک بڑا نیک نیت بندہ تھا اور ایک بڑا بدماش تھا. ایک نیک نیت تھا، ایک بڑا بدماش تھا. اب اس کے نام رکھ لیے گئے، نام نہیں لیکن اس کے نام رکھ لو. نیک نیت والے کا نام تھا نیکوکارا، بد نیت والے کا نام ہم رکھ لیتے ہیں بدکارا. نیک نیت والے کا نام نیکوکارا، بد نیت والے کا بد. اب وہ نیک نیت والا اس کے ساتھ اچھائی، نیکوکارا اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا. یہ یہاں سے اتنی ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، بلکہ ایک موقع پر وہ بدکارا اس سے تنگ آ گیا. یہ کیا بات ہے، بار بار میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، مجھے تنگ کرتا رہتا ہے. تو نیکوکارا نے اس وقت کہا کہ بس یہ آپ ہی کی برکت ہے. جب بھی وہ بدکارا اس کے اوپر برستا اور اس کے اوپر غصہ ہوتا اور چلاتا تو یہ نیکوکارا اتنا کہتا کہ بس آپ ہی کی برکت ہے. کیا کہتا؟ بس یہ آپ ہی کی برکت ہے. یہ بات سن کر وہ غصے ہو جاتا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ دونوں کنویں پر پانی پی رہے تھے، نیکوکارا اور بدکارا. اس بدکارے نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، اس کو دھکا دے کر پھینک دے. دونوں دوست تھے، رہتے تو ساتھ میں تھے، کبھی اس کو یہ خیال نہیں ہو سکتا تھا میرا دوست میری جان لے سکتا ہے. بدکارے نے اس کو لات ماری، وہ نیچے کنویں میں گر گیا. اب اس کو تیرنا آتا نہیں تھا، اس نے ہاتھ پیر چلانے شروع کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ تیراکی اور سوئمنگ ایسا ہے
کہ کوئی اگر نیچے گر جائے پانی میں تو اس کو چند منٹ کے لیے تیرنے کا پانی موقع دیتا ہے، بلکہ سوئمنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا بچہ بھی اپنے ہاتھ پیر مار کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اور 9 مہینے کا بچہ سوئمنگ سیکھ سکتا ہے۔ تو اس نے بھی ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، اس کو ایک رسی ملی، وہ رسی اس نے پکڑ لی۔ پہلے وہاں پر ٹھہر گیا کہ یار میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کا دل بڑا غمگین ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی طرح صحیح سلامت باہر نکل گیا تو بستی چھوڑ دوں گا، دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہاں اس کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ یہ باہر نکل گئے، اللہ کی شان، یہ جب جا رہا تھا دوسری جگہ پر 2 بندے اس کو کچھ بات کرتے ہوئے سنائی دیے، جانتا نہیں تھا۔ ایک یوں کہنے لگا کہ بھائی یہ جو سامنے جڑی بوٹی ہے نا، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، اس جڑی بوٹی میں بادشاہ کی بیٹی کا علاج ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں ہمارے علاقے میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا، وہ مر گیا، اس ٹیلے کے نیچے اس کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، کون تھا کیا وہ نہیں جانتا، یہ اپنے آگے بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بات سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ بادشاہ کے گھر گیا، معلوم کیا تو یقیناً اس کی بیٹی بیمار تھی، اور بادشاہ نے اعلان کرایا تھا اپنی حکومت میں جو اچھا حکیم آئے گا میری بیٹی کا علاج کرے گا میں اس کو انعام سے بھر دوں گا۔ اس نے جا کر کہا کہ میں حکیم ہوں، میرے پاس علاج ہے۔ کہاں علاج ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ وہاں گیا، جڑی بوٹی لے کر آیا، اس کی دوائی بنائی اور اس کی بیٹی کو پلایا، اللہ کی شان کہ اس کو شفا ہو گئی۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، اس نے سوچا کہ حکیم بھی ہے اور شکل سے بھی اچھا ہے، کیوں ایسا نہ ہو میری بیٹی کا اس سے نکاح کر دوں۔ اب کہاں وہ دھکے مار مارے پھر رہا تھا، یا بادشاہ کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، ٹھاٹ میں پھرنے لگا۔ ایک مرتبہ یہ بازار سے جا رہا تھا، نیکوکارا بدکارا اس کو مل گیا، دیکھ کر چونکا، ارے بھائی تو وہ تو نہیں؟ وہی ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہا بس آپ ہی کی برکت ہے۔ کیا کہا؟ بس آپ ہی کی برکت۔ اس کو غصہ بہت آیا، لیکن کچھ بول نہیں سکا، اب اس کا مقام بڑھ گیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو واپس اپنے ٹھکانے پر لانا ہے۔ بدکارا نے یہ کہاں پہنچ گیا؟ اس نے فوجیوں میں یہ بات چلائی کہ یہ جو بادشاہ کا داماد بنا پھر رہا ہے نا، یہ غریب آدمی ہے، یہ کوئی حکیم وکیم نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس نے پتہ نہیں کیسی پٹی پہنا دی اور بادشاہ نے اپنی بیٹی اس کو دے دی، کوئی حکیم وکیم نہیں ہے، مالدار نکما آدمی ہے۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے تفتیش شروع کی کہ ایسا ہے، میرے داماد کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، یہ میرے لیے آڑ کی بات ہے۔ تو اس نے اس کو بلایا کہ پوچھنے کے لیے کہ تیرا اکنامک سٹیٹس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو خاندانی مالدار ہوں۔ کیا ہوں؟ خاندانی مالدار ہوں۔ کہاں ہے تیرا مال؟ بتا ہمارے کو۔ بادشاہ نے کہا بھائی میرا مال ہے کہ فلاں ٹیلے کے نیچے میرا خزانہ چھپا ہوا ہے، فلاں ٹیلے کے نیچے میرا، آدمی کی ضرورت تو آدمی دے دو، وہاں سے نکال کر لاؤں گا، کتنا مالدار ہوں۔ بادشاہ نے آدمی دے دی، دیکھا تو وہاں سونے چاندی کا خزانہ نکلا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو کمانڈر ان چیف بنا دیا، بڑا کمانڈر بنا دیا۔ اب پھر وہ ایک مرتبہ پھر بازار سے گزر رہا تھا، اب تو بدکارا پھر اس کو ملا، اور وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بس آپ ہی کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ آپ۔ بھائی واقعہ سنانے کا مقصد یہ جو نیک نیت والے ہوتے ہیں نا، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اس سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے، بات لمبی ہو گئی، 5 منٹ زیادہ ہو گئی، کہ جو بندہ برائی کا آپ کے ساتھ معاملہ کرے اس کو جواب برائی سے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو برائی ختم ہوگی۔ کیا ہم یوں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے برائی پھیلے گی، ختم نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی ہے، اس کو آپ پیشاب سے دھو گے تو کیا ہوگا؟ کپڑا پاک ہوگا یا مزید ناپاک ہو جائے گا؟ اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو پاک پانی ڈالنا پڑے گا، تب پاک ہوگا۔ مارکیٹ میں کوئی آپ کے ساتھ برائی یا مارکیٹ میں برائی پھیلی ہوئی ہے تو آپ بھی برائی کا معاملہ کرو تو وہ برائی ختم نہیں ہوگی، پھیلے گی۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ اچھائی کو لانا پڑے گا، پاک راستوں سے، پاک چیزوں سے، اچھے کاموں سے اس برائی کو دھونا پڑے گا، تب جا کر لوگوں کے اندر سے برائیاں ختم ہوگی۔ یہ ایک سبق ہم کو ملتا ہے۔ نیک نیت والے جو ہوتے ہیں نا،
جو قرآن کریم کے اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے انہو من عبادین المخلصین، وہ بڑے نیک نیت والے تھے. جب نیک نیت والے تھے اللہ نے ان کی مدد کی، فتنوں سے حفاظت فرمائی، کہ ان کے ذریعے سے حدیث پاک میں آتا ہے بڑے بڑے اللہ فتنوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. ان کے ذریعے سے دنیا سے اور معاشرے اور سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو کے اس کی جگہ نیکی آ جاتی ہے. تو خیر بہرحال اس آیت سے ہم کو یہ معلوم چلتا ہے. آگے اور بھی آیتیں ہیں جس کے بارے میں جس کی تفسیر اور ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.